اتنے لائلسٹ بیوروکریسی کے اندر چھوڑ گئے ہیں کہ وہ ابھی تک مسائل کا سبب بن رہے ہیں، یا صوبائی حکومت جو ہے اس کی اپنی کیپیسٹی کویسچنیبل ہے؟ وہ جو دوسرا ٹاپک آپ ایشو کر رہے تھے، جو سٹارٹ جس پہ گفتگو کر رہے تھے، گندم کا بحران، چینی کا بحران، یہ صوبائی حکومتیں جب تک نہیں چلیں گی تب تک یہ مسئلے نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ سبزی نہیں خرید کے ایک ہانڈی نہیں پکا سکتا ایک عام صارف جو ہے پاکستانی۔ یہ ندیم، آپ بہت پروگرام بھی کر چکے ہیں، انفلیشن کا بھی ذکر کر چکے ہیں، اور انفلیشن کے حوالے سے ہم بہت سی چیزوں کس وجہ سے ہوئی ہے، لیکن آپ نے بالکل اب جا کے جو ویٹ کرائسس ہوا ہے، اس سے پہلے ٹماٹر کرائسس ہوا تھا، ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ظاہر سی بات ہے ای سی سی کے فیصلے ہوتے ہیں، اور میں آپ کے ناظرین کے لیے بتا دوں کہ ای سی سی میں ہر مہینے ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے جس میں ہر مہینے ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے جس میں تمام اسینشل آئٹمز کی سٹاک پوزیشن بتائی جاتی ہے، اس کی کنزمپشن پیٹرن بتایا جاتا ہے، اس کی ڈیمانڈ سپلائی کا اگلے 3-4 مہینے کا بتایا جاتا ہے، اور اس کے حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ شارٹیج ہو نہ ہو، اگر سرپلس ہے تو اس کو کیا کرنا ہے، اور یہ تمام چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں۔ تو ایک تو ای سی سی کا میسو فیلئر ہے، اور ای سی سی کے فیصلے جو ہیں وہ کابینہ میں جاتے ہیں، اور کابینہ والے میں تو بالکل ای سی سی سے ٹماٹر کمی ہو جاتی ہے تو پھر ایران سے اس وقت آرڈر ہوتی ہے جب 350 روپے ہوتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ صوبائی حکومت کو سپلائی سائڈ انشور کرنی ہوتی ہے، خاص طور پر فوڈ آئٹم اس قسم کی چیز ہے، تبھی تو فوڈ انفلیشن جو ہے 17-18% کیوں ہے؟ اور بجائے کہ یہ کہیں کہ جی یہ ہمارا فیلئر ہے، ہماری نااہلی ہے، اس کو ہم ٹھیک کریں گے، ابھی پیچھے چلے جاتے ہیں کہ پارلیمنٹری کمیٹیز نہیں بنتی۔ بھائی پارلیمنٹری کمیٹیز آپ کو پچھلے 1.5 سال سے آپ کو کسی نے روکا کہ پارلیمنٹری کمیٹیز کیسے بنانی ہے؟ اور اسی طرح سے ابھی آٹے کا جو بحران ہوا ہے، اب اس میں آٹے کا بحران اور حکومت کا رسپانس جو ہے وہ منسٹرز کے سٹیٹمنٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں بیچارے لوگ مر رہے ہیں، ان کو ایک وقت کی روٹی ہی مل رہی ہے، اور شیخ رشید صاحب مذاق کر رہے ہیں، وہ یوسف زئی صاحب کہتے ہیں کہ کینسر ہو جاتا ہے پتہ نہیں کون سے آٹے کھانے سے، اس لیے وہ اوائڈ کیا جائے، اور فیاض چوہان صاحب مذاق کر رہے ہیں، فردوس آقی صاحب مذاق کر رہی ہیں، ایک بھی سیریس اٹیمپٹ نہیں کیا گیا ٹو ایکسپلین۔ اور جس طرح جون 2019 میں اسد عمر نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کے چینی کے حوالے سے پرائم منسٹر سے کہا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کریں اور سامنے لے کے آئیں کہ جن کی وجہ سے یہ بحران پیدا ہوئے، 2019 جون اسد عمر اتنے انفلوئنشل آدمی ہیں، ان کے کہنے پر نہیں ہوا، اور وہ اشارہ کس کی طرف تھا؟ جہانگیر ترین کی طرف تھا۔ ہر بحران جو ہوتا ہے اس میں جہانگیر ترین ہوتا ہے، ہر بحران جہانگیر ترین۔ اب جہانگیر ترین کا کیا تعلق ہے؟ کس حیثیت سے وہ فیصلے کرتے ہیں، کس حیثیت سے وہ بتاتے ہیں کہ جی ہم اتنے امپورٹ کریں گے یا ایکسپورٹ کریں گے؟ پیسے بنانے کا ایک اسکیم ہے، مافیاز ہیں جو کہ لیڈ کر رہی ہے اس حکومت میں، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ریالٹی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، نااہلی کے ساتھ میسو کرپشن ہوئی ہے، اور اگر نہیں ہوئی ہے تو انویسٹیگیشن کر لیں، اور انویسٹیگیشن کروا لیں کسی انڈیپینڈنٹ باڈی سے، پارلیمنٹری کمیٹی سے کروا لیں اور فیصلہ کر دیں، جو شہباز شریف صاحب نے